آج گلا بالکل ساتھ نہیں دے رہا ہے، لیکن آپ پھر بھی بڑے پیارے انداز سے سن رہے ہیں. اسی طرح سے سنتے رہیے گا، میرا دل پہ رکھتے رہیے گا. تو جانے گرامی، اب مجھے آج نبوت کے عقیدے کو تھوڑا پیش کرنا، لیکن توحید سے متعلق آپ نے جو 2-3 مجالس سنی ہیں، ذرا تھوڑا سا اور کچھ سن لیجیے اگر سننا چاہیں گے. تو ایک اور اعتراض کہ نہیں، یہ جو بہرحال اب کیونکہ مجلس پڑھ رہا ہوں تو اس میں ہر طرح کے لوگ آتے ہیں. تو اس میں ایک سوال نے کہا بھائی ٹھیک ہے، اللہ نے، آپ کہتے ہیں کہ نہیں تقدیر میں نہیں لکھا تھا یزید کی، اللہ جانتا تھا کہ یزید مار دے گا امام حسین کو؟ ہاں جانتا تھا. علم الہی میں تھا؟ ہاں علم الہی میں تھا. تو اس کا مطلب ہے بھائی اللہ نے اسے مجبور کیا. بات واضح ہو رہی ہے؟ اعتراض سمجھ میں آ رہا ہے؟ میں یہ نہیں کہہ رہا کس نے اعتراض کیا، اعتراض ہے. تو وہ کہتے ہیں بھائی اللہ کو پتا تھا؟ ہاں پتا تھا. اور اگر آپ کہتے ہیں کہ نہیں پتا تھا تو اس نے اپنے رسول کو بتایا تھا، رسول خدا نے خود کہا تھا، یزید کے باپ سے کہا تھا میرے پاس مت آیا کر، مجھے تیرے ظلم سے اپنے خون کی بدبو آتی ہے. نہیں لوگ ہیں یا نہیں ہے؟ تو خون بہائے گا، تیری نسل خون بہائے گی. پتہ نہیں لوگ ہیں یا نہیں ہے. پتہ نہیں آپ لوگ کتنا کھول کے پڑھوانے کے موڈ میں ہیں آج کہ بتا دے دیا کیجیے تاکہ بات آگے بڑھ جائے. میں نے پہلے بھی کہا تھا ہمارے بہت بڑے مبلغ تھے، مبلغ اعظم کہلاتے تھے، تو بیچارے جب شیعہ ہو گئے نا تو مجلس پڑھ رہے تھے، منہ سے کچھ نام نکل گیا. کچھ لوگوں کے نام نکل کے جیل ہو جاتی ہے، کچھ لوگوں کے نام بھی نکل جائے نا تو جیل ہو جاتی ہے. نہیں لوگ ہیں یا نہیں ہے؟ اثر ہی ایسا نام کا. اس لیے ہم ہمیشہ مشکل کشاہی کا نام لیتے ہیں. تو ان کے منہ سے کوئی نام نکل گیا، 6 مہینے اندر رہ گیا ہے. بات پہنچ رہی ہے؟ تو اگلی دفعہ مجلس پڑھ رہے تھے، مجلس پڑھتے پڑھتے انہوں نے کوئی اشارہ کیا، لوگوں نے داد نہیں دی، یا جیسی داد دینی چاہیے تھی ویسی داد نہیں دی. تو انہوں نے کہا شیعہ قوم پہ بھی سلام ہے، جب تک اندر نہ کرواتے داد نہیں دیتے. بات واضح ہو رہی ہے؟ تو جانے گرامی جملہ سن لیجیے کہ اعتراض میں پیش کر رہا ہوں. بہت سے افراد کا ایک اعتراض ذہن میں رہتا ہے توحید کے متعلق. سن لیجیے کہ نہیں اللہ کے علم میں تھا؟ ہاں تھا. تو اس کا مطلب ہے اللہ نے یزید کو مجبور کیا. عزیزان گرامی، علم میں ہونے میں اور مجبور کرنے میں فرق ہے. نہیں پہنچا پایا. اللہ کے علم میں تھا. بھائی اللہ کے علم میں ہے، ہر شے ہے. یہ صدقہ دے گا یا نہیں دے گا، جان بچے گی نہیں بچے گی، یہ علی کے ساتھ آئے گا نہیں آئے گا، اللہ کے علم میں ہے. اللہ کے علم میں ہونا کسی کو مجبور نہیں کر رہا وہ کام کرنے پہ، پھر بھی وہ اپنے اختیار سے وہ کام کر رہا. نہیں پہنچا پایا. ایک مثال دے دیتا ہوں. ایک استاد پڑھا رہا ہے کسی کلاس کو، اس میں کلاس روم کے اندر کہتے تھا بھائی یہ 3 بچے فیل ہو جائیں گے. پتہ نہیں کہاں جا رہے ہیں آپ حضرات. استاد پڑھاتے پڑھاتے کہتا ہے یہ 3 بچے مجھے برو کے کچھ کہنا پڑے گا یہاں، اگر میں بھول جاؤں تو مثال یاد دلا دے گا 3 بچوں والی. ایک ہندوستان دہلی کے بہت بڑے شاہ محدث دہلوی نے اپنی کتاب میں لکھا کہ شیعہ مجلسوں میں مت جایا کرو. کہ میں لکھ لکھ کے لوگوں کو بتا کے خطبے دے کے تنگ آ گیا. مجلسوں میں مت جایا کرو، مجلسوں میں مت جایا کرو. یہ بعد میں نکاح ٹوٹنے والا فتویٰ آیا، پہلے تو ویسے تنبیہ کرتے رہے تھے. تو کہا کہ میں نے اتنے لوگوں کو کہا کہ مجلسوں میں مت جایا کرو، تو ہر آدمی جس کو کہتا ہوں مجلس میں مت جاؤ ایک ہی سوال کرتا کیوں نہ جائیں. کہ میں سب سے کہتا ہوں بھائی ہمارے والوں کی اس میں توہین ہو جاتی ہے. ہمارے بزرگوں کی مجلسوں میں توہین ہوتی ہے. کہ ہم تو جاتے ہیں، ہمیں تو کبھی توہین سننے میں نہیں ملی. سنیے گا کبھی ہم مجلسوں میں جاتے ہیں، ہمیں کبھی توہین نہیں سننے میں آئی. کبھی تمہیں کچھ پتہ نہیں چلتا، جب بھی شیعہ مجلس میں نعرہ حیدری لگے سمجھ لو کسی کی ماشاءاللہ. ہے توجہ جانے کے رہا. تو اب وہ کہتے ہیں کہ نہیں مجلسوں میں تمہیں اندازہ نہیں ہو پاتا، کچھ اور نہیں چل رہا ہوتا ہے.
تم کچھ سن رہے ہوتے ہو، وہ کچھ کہہ رہے ہوتے ہیں. ایسا نہیں ہے، میں تو سیدھا سیدھا سا پڑھ رہا ہوں، بالکل سامنے کی بات کر رہا ہوں. ایسا نہیں کہ اب سارے مجمع کی توجہ رہے. مثال کے طور پہ میں کہہ رہا تھا، وہ ہو سے کہتے ہیں کہ نہیں اللہ کے علم میں تھا، اس کا مطلب ہے اللہ نے اسے مجبور کیا یزید کو مارنے پہ. امام حسین اعتراض سمجھ میں آ رہا نا؟ تو اب ایک استاد نے 3 بچوں سے کہا، پتہ نہیں آپ کہاں چلے جا رہے ہیں، میں کلاس روم کی بات کر رہا ہوں. تو ایک استاد نے 3 بچوں سے کہا بھائی تم تینوں فیل ہو جاؤ گے امتحان میں، تم تینوں فیل ہونے والے ہو. اور تینوں بچے فیل ہو گئے. تو وہ تینوں اعتراض کرنے لگے، بھئی استاد کو تو پتا تھا نا کہ ہم فیل ہونے والے ہیں، اس نے فیل کر دیا ہوگا. تو استاد نے پلٹ کے کہا، نہیں میں نے تمہیں پہلے ہی بتا دیا تھا، تمہاری کرتوت بتا رہے تھے. میں نے زبردستی فیل نہیں کیا. تو استاد نے پلٹ کے کہا بھائی میں نے زبردستی فیل نہیں کیا، میں نے تو تمہیں پہلے ہی بتا دیا تھا کہ تمہارے کرتوت ایسے ہیں، کلاس میں کبھی آتے نہیں، کبھی یہاں غائب کبھی وہاں غائب، بیٹھے میں بھی ہوتے ہو تو چیمی گوئیاں کرتے رہتے ہو، کبھی صحیح طرح پڑھتے نہیں، کہیں صحیح طرح سنتے نہیں، آپس میں بیٹھے ہوئے غیبتیں کرتے رہتے ہو. پتہ نہیں لوگ ہیں یا نہیں ہیں. تو میں نے تو تمہاری کرتوت دیکھنے کے بعد کہا، زبردستی فیل نہیں کیا. جب میں نے تمہیں بتا ہی دیا تھا تو تم تیاری کر لیتے. پتہ نہیں لوگ ہیں یا نہیں. تم مجھے جھوٹا ثابت کرنے کے لیے تیاری کر لیتے. اگر تم صحیح لکھ دیتے میں تب بھی پاس کر دیتا. تو ایک بات پتہ چل گئی، استاد کا علم رکھنا مجبور کرنے کے مترادف نہیں ہے. استاد کو پتا تھا حرکتوں کی وجہ سے یہ ایسے ہیں، ایسے ہی رہیں گے. تو اللہ نے مجبور نہیں کیا تھا یزید کو، صرف بتا دیا تھا یہ ایسا ہے، اس کا باپ ایسا، ماں ایسی، دادا ایسا، دادی ایسی. میرا گلا ساتھ نہیں دے رہا، آپ حضرات کی محبتیں پڑھوا رہی ہیں مجھ سے. جانے گرامی، اب یہ بہت سے افراد جو کہتے تھے نا بھئی اللہ کے علم میں تھا تو اس نے مجبور کر دیا. اللہ نے کہا نہیں، میں نے مجبور نہیں کیا تھا. اچھا پھر جب بتا ہی دیا تھا، چلے میں نام لیے بغیر آگے بڑھ رہا ہوں. آپ یزید کے باپ کو تو سب جانتے ہیں. اب پتہ چل گیا مجھے، پورا یقین. تو اذان گرامی، ایک اور صاحب نے اس کا جواب دیا مجھے، کہہ لیں کہ نہیں مولانا یہ آپ بس بے وجہ پیچھے پڑے رہتے ہیں. وہ تو رسول خدا نے بتایا اس کی شادی نہیں کر رہے تھے. وہ چاہتے نہیں تھے میرے اولاد ہو تاکہ پھر رسول خدا کی نسل کو نہ مارے. تو میں نے کہا پھر کیسے شادی کر لی؟ کہ وہ انہیں ایسی بیماری ہو گئی تھی، پھر وہاں مجبوراً شادی کرنی پڑی. مجھے نہیں معلوم کیسی توجیحات لے کے آتے ہیں. یہ نہیں سوچ رہے ہوتے کہ ہم یہ صفائی پیش کر رہے ہیں. پتہ نہیں لوگ ہیں یا نہیں. ممبر کے احترام میں سے زیادہ میں آگے نہیں جا سکتا. جو نہیں پہنچے وہ وہیں بیٹھے رہے جہاں ہیں. اذان گرامی، وہ کہتے ہیں کہ نہیں وہ بہرحال جیسے بھی ہوا شادی ہو گئی، اس کے بعد ایک بیٹا ہوا. مجھے نہیں معلوم شادی سے ہوئے تھے میں نے کچھ کہا ہی نہیں ہے. اذان گرامی، بات واضح ہو گئی ہے، اعتراض صاف ہو گیا. اللہ کے علم میں ہونا اور اللہ کا مجبور کرنا برابر نہیں ہے. اللہ کے علم میں تھا کون کیا نکلے گا، کون کیسا ہوگا، اور اس نے اپنے حبیب کو خبر دے رکھی تھی کہ بھئی یہ ایسے نکلیں گے، وہ ویسے ہوں گے، وہ ویسا. میں اس طرح ایک اشارہ کر کے آگے بڑھوں گا. آپ حضرات کی صرف محبتوں کی نظر کر رہا ہوں کہ اشارہ کروں گا. اس کو چلو حکایت کے طور پہ سن لیجئے گا کہ کچھ صحابہ نے آ کے رسول خدا سے شکایت کی، کہا یا رسول اللہ آپ نے ہمارے سب کے گھروں کے دروازے بند کروا دیے ہیں، اب ہمیں جو ہے وہ باہر سے ہو کے مسجد میں آنا پڑتا. اب علی تو گھر سے ہی آ جاتے ہیں.
ہم لوگ باہر سے گھوم کے آتے ہیں, وہ جو فلاں گلی میں وہ یہودی رہتا ہے نا, اس نے کتا پالا ہوا, وہ ہر روز ہمارا راستہ روک لیتا, کاٹنے کو دوڑتا ہے. اب ہم گھبرا گھبرا کے آتے ہیں. عزیزان گرامی, رسول خدا نے کہا چلو میرے ساتھ, یہودی سے بات کرتا ہوں. کہا بھائی یہودی, تیرا کتا جو ہے وہ میرے صحابہ کے پیچھے پڑ جاتا ہے, کتے کو باندھ کے رکھا کر, میرے صحابہ کو تنگ کرتا ہے. اب وہ یہودی تھا, مسلمان تو تھا نہیں. رسول خدا کو مانتا ہوتا تو باندھ لیتا باندھ. کہا کہ اے محمد, میں مسلمان نہیں ہوں, میں آپ کو نہیں مانتا, کتے کو سمجھا سکتے تو خود ہی سمجھا لیجیے. تو پیغمبر نے کہا ذرا اپنا کتا دکھا دے. کتا تھا لیکن رسالت کو پہچانتا تھا. تو اب اس نے کہا کہ فلاں صحن میں بندہ ہے. پیغمبر نے کتے کو دیکھا, کہا کہ کتے میرے صحابہ کو تنگ مت کیا کر. ایک مرتبہ کتے کو فصیح ضرب زبان آ گئی, عربی بولنے لگا. کہا یا رسول اللہ, میں ان کے پیچھے نہیں جاتا, میں تو کھانے جاتا ہوں, یہ بھاگ جاتے ہیں. کہا تو کیوں کھانا چاہتا؟ کہا میرے سامنے علی کی غیبتیں کرتے جا رہے ہوتے. توجہ ہے.